یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحمدہ تعالی۔ آج حفاظ کرام نے 17 پارے مکمل کر لیے۔ سورہ انبیاء اور سورہ حج، ان دونوں سورتوں کی آج تلاوت مکمل کی گئی۔ سورہ انبیاء نبی کا جمع یعنی انبیاء کرام، نبی واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ انبیاء۔ تو نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس صورت میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو اس صورت میں کئی انبیاء کرام کے نام آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت ذوالنون علیہ السلام، اور پھر آخر میں حضرت زکریہ علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی مریم کا بھی اس میں مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان انبیاء کرام کے تذکرے میں خاص طور سے جو چیز آج مجھے بیان کرنی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو آپ نے توحید کی طرف بلایا اور پھر لوگوں کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو بتوں کی توڑائی کی تھی وہ پورا واقعہ جو ہے سورہ انبیاء میں مذکور ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے چچا آزر سے اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ بت کیا چیز ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ان چیزوں کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی اس کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا بے شک تم اور تمہارے آبا و اجداد سب جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، بتوں کی پرستش کرنا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو اس وقت غصے میں آ گئے یہ لوگ، ان لوگوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا پھر آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو؟ یعنی جب ان کو بتوں کو اور پھر ان کے آبا و اجداد کو حضرت ابراہیم نے کچھ برا کہا، کچھ سخت الفاظ کہے، تو پھر حضرت ابراہیم پر یہ غصہ ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے انہیں دعوت دی کہ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ یہ لوگ جب تہوار کے موقع پر گاؤں سے شہر سے باہر جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم اس وقت کہتے ہیں کہ ضرور میں ان بتوں کی خیریت لوں گا آج، جب یہ لوگ واپس لوٹ کر آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بہت بڑے بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت بیچ میں رکھا ہوا ہے اور آس پاس میں بے شمار چھوٹے بت پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک کلہاڑی لی، فجعلہم جذاذا، اور جتنے چھوٹے بت تھے سارے توڑ ڈالے، سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا، کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، اس طرح ٹوٹے پوٹے سب کے سب بت وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں کیا کیا؟ جو کلہاڑی تھی وہ لے جا کر جو بڑا بت بیچ میں تھا اس کے کاندھے پر اس کلہاڑی کو آپ نے رکھ دیا، اس کے کاندھے پر اس کو رکھ دیا۔ جب یہ لوگ پورا تہوار گاؤں سے منانے کے بعد پھر جب شہر میں واپس آئے، ان کی عادت تھی کہ آنے کے بعد سب سے پہلے وہ بت کدے میں جاتے تھے اور پھر وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے۔ جب بت کدے میں وہ آئے، مندر میں اپنے آئے، تو دیکھا کہ بتوں کا برا حال ہے، سب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، انه لمن الظالمین۔ تو پھر انہی میں سے کسی ایک نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو جو ہے ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے،
ہو نہ ہو اسی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ تو پھر لوگوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تو پھر اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو جو ہے نمرود کے دربار میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے۔ بل فعله كبيرهم هذا، ان کے بڑے نے، ان کے کبیر، ان کے بڑے نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، آپ ان چھوٹے بتوں سے پوچھ لیجئے اگر یہ بات کرتے ہوں تو یہ بتائیں گے کہ آپ کو کس نے ان کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے، کس نے ان کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے۔ مقصد بتلانا تھا کہ یہ بت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بتانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے یہ حکمت اپنائی تھی۔ تو سب کے سب اپنے آپ، جب ان سے یہ کہا گیا کہ ان سے پوچھ لو، تو پھر وہ سب کے سب جو ہے خود اپنے گریبان میں انہوں نے جان کر دیکھا، اور پھر انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں غلطی تو ہماری ہی ہے، غلطی تو ہماری ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ہمارے بت بات نہیں کرتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تمہارے اوپر اور ان بتوں پر جن کی تم پرستش کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم ایسوں کی پرستش کر رہے ہو۔ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو بالکل پتھر ہیں، یہ تو بالکل مورتیاں ہیں، یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جب ہر طرح سے سب کے سب عاجز ہو گئے تو پھر یہ طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہ اگر لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تمہیں اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے تو پھر ان کو جلا دیا جائے، ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہوتا ہے، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اے آگ، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کا کام جلانا تھا، آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نہیں جلانا ہے تو پھر وہ جلاتی نہیں، وہ جلانے کا کام نہیں کرتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بالکل صحیح سالم جو ہے نارے نمرود کے لگائی ہوئی آگ سے جو ہے آپ بالکل بلا کسی، آپ کا ایک بال تک نہیں جل سکا، آپ کے کپڑے تک نہیں جل سکے، بالکل صحیح سالم حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے باہر نکل آئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر جو ہے بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ انبیاء میں مذکور ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ حج کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ حج کی جو ابتدا ہے وہ مطلب ایسی ابتدا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو رونگ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جھٹکا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کب کا جھٹکا ہے؟ یعنی یہ جو سورج قیامت کی نشانیوں میں سے یہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں ڈوبے گا۔ اس سے کچھ پہلے ایک خطرناک جھٹکا آئے گا، ایک خطرناک جھٹکا، یعنی پوری زمین میں جو ہے خطرناک زلزلہ آئے گا۔ اس زلزلے کی ہیبت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی دوسری آیت میں، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی اس جھٹکے کی ہیبت اس قدر خطرناک ہوگی کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ ماں تک اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی ماں اور بچے کا کس طرح کا رابطہ، کس طرح کا کنیکشن ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔
یعنی اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ماں اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہ جو قیامت سے پہلے جو جھٹکا آئے گا، جو زلزلہ آئے گا، اس کی ہیبت اس قدر ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ اس قدر اس کی ہیبت سے جو ہے اپنا حمل گرا دیں گی. اللہ، اپنا حمل جو ہے وہ گرا دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ وہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اس زلزلے کی ہیبت ان کے اوپر ایسی طاری ہوگی، ایسا لگے گا کہ مطلب سب کے سب نشے میں ہیں. اس طرح کی ہیبت اس زلزلے کے بعد جو ہے لوگوں پر طاری ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کے تعلق سے اگر ہمارے اندر یقین آ جائے گا نا تو انشاءاللہ العزیز تقویٰ خود بخود پیدا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. جب خوف الہی کے ساتھ ایک آدمی زندگی گزارتا ہے تو ہر طرح کی ناانصافی، ہر طرح کی فتنے اور فساد سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو جب ایک سے بڑھ کر 10 لوگ ہو جاتے ہیں اس طرح کے، پھر 100 لوگ ہو جاتے ہیں، تو پورا معاشرہ جو ہے ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے. پھر پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے. تو ان آیتوں میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لوگوں کو حج کی ندا دی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد، اس آیت کا تذکرہ بھی سورہ حج ہی میں ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم آپ ندا کر دو کہ لوگ اس خانہ کعبہ کا حج کریں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی، پہلی جو تعمیر تھی وہ حضرت آدم نے کی تھی، لیکن پھر جب طوفان نوح آیا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا. تو خانہ کعبہ کے نشانات جو ہے وہ مٹ چکے تھے. تو حضرت ابراہیم کو ایک ہوا بھیجی گئی، جس ہوا نے آ کر جو ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں وہ ہوا نے پورا صاف کر دیا. تو جو بنیاد تھی وہ بنیاد ظاہر ہو گئی. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ایک بادل بھیجا، اسی سیدھ میں، جس سیدھ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیاد تھی. تو پھر حضرت ابراہیم نے اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب لوگوں میں آپ ندا دو کہ لوگ اس کا حج کریں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ ندا دو، آواز پہنچانے کا کام ہمارا ہے. آواز پہنچانے کا کام ہمارا ہے. جبل ابو قبیس، آج بھی وہ پہاڑی مکہ المکرمہ میں موجود ہے، اس پہاڑی پر حضرت ابراہیم چڑھ جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو ندا دیتے ہیں کہ اے لوگوں خانہ کعبہ کا حج کرو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ موجود تھے، باحیات تھے، سب تک حضرت ابراہیم کی وہ آواز پہنچی. یہاں تک کہ جو اپنے باپوں کی صلبوں میں تھے، پیٹوں میں تھے، ان تک اس کی آواز پہنچی. اور جو بچے اپنے ماؤں کی رحموں میں تھے ان تک بھی وہ آواز پہنچی. اور پھر جس کے نصیب میں حج کرنا لکھا تھا اس نے وہیں سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. جس نے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حج کی اسے سعادت ملتی ہے. اور جس نے ایک سے زائد مرتبہ تلبیہ اس وقت پڑھا ہے اس کو جو ہے اتنی ہی مرتبہ حج کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں عطا فرماتا ہے. تو یہ پورا تذکرہ جو ہے سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.